سامنے کھڑے بھائی وہ آگے آ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نرى شمسا ناميكم الجنم بوتي نرى شمس مهبر مسيك إلم جنا أبشرت نرى شمس بشتي أسترى يسبر وامرو مدجهن وهمشكرتم معیشت نشکان دشر جہاں دشگونا If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper, who will stay with you forever. میرے بھائیو محترم بزرگوں دوستوں، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے محبت والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے بہت لمبے وقت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے جاگنے کو قبول فرمائے، اس محبت کو قبول فرمائے جس محبت کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کا آنا نائس اسٹیج کے لیے ہے، نائس ڈیکوریشن کے لیے ہے، آپ کا آنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اور پیارے آقا سے محبت ایک ایسی محبت ہے کہ جس پر مسلمان اپنی جان بھی قربان کرنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ تو وقت کی کیا حیثیت ہے؟
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، تبھی تو آپ اپنا بستر چھوڑ کر یہاں موجود ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ نیندڑوں کے کسی مسلمان کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے گاؤں کو میں نے دیکھا، میں گاؤں دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں، میری نالج کے اعتبار سے آپ کا گاؤں کافی بڑا ہے، 1543 گھر ہیں آپ کے پورے نیندڑوں میں، 9668 کی آبادی ہے آپ کے یہاں، جن میں سے 4962 مرد ہیں اور 4676 عورتیں ہیں۔ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کی تعداد 1496 ہے، تو مجھے اس سے معلوم ہوا کہ کافی بڑی بستی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ آبادی کے تناسب سے جلسے میں کافی مقدار میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وجہ صرف ایک ہی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ محبت ایسی ہے کہ ایک مسلمان اسی محبت پر جیتا ہے، اسی محبت پر مرتا ہے، ایک مسلمان اسی محبت پر کھاتا ہے، اسی محبت پر پیتا ہے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ مسلمان کے دل سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی الگ نہیں ہو سکتی، ورنہ جس سیکنڈ میں آقا کی محبت دل سے ہٹی انسان کافر ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سی مجھے شکایت آپ سے رہ جائے گی اگر میں نے وہ بات آپ سے نہیں کہی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو چھوٹا والا درود پاک پڑھ دیا کریں۔ کون سا والا؟ نیندڑوں والوں، یہ درود پاک اتنا چھوٹا کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ بڑا بھی تو ہو سکتا تھا، بڑے درود موجود ہیں، درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے کافی بڑا ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم والا درود نہایت چھوٹا ہے، ایٹ لیسٹ ہے، بہت ہی چھوٹا ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ وہ اس لیے ایسا ہے کہ کوئی میرے جیسا چھوٹا موٹا عالم آ کر بیان کرے، نیندڑ والوں کے سامنے آقا کا نام لے تو نیندڑ والوں کو پڑھنے میں دقت نہ ہو، اس لیے چھوٹا ہے۔ اب یہ پھر بھی نہ پڑھیں تو کنجوسی کی بھی حد ہے، تو وہی ایسے کنجوسی نہ کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ مشہور زمانہ حدیث ہے، میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں، وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ نہ بھی چاہیں گے تب بھی پڑھیں گے۔ حدیث سنا دوں، تھوڑی سی خطرناک ہے، بعد میں نہ گھیرے مجھے کوئی کہ تم نے ایسی حدیث کیوں سنا دی، تھوڑی سی خطرناک ہے لیکن سن لو انشاءاللہ، درود پاک کی عظمت دل میں آ جائے۔ جبرائیل امی تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نہ تو خاک آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے۔ بربادی کا مطلب یہ فقیر آپ سے بیان کرتا، بربادی کا مطلب یہ کہ جان والا تم جان برباد، مال والا تم مال برباد، جائیداد والا تو جائیداد برباد، کھیتی باڑی والا تو کھیتی باڑی برباد، دکان و مکان والا تو دکان و مکان برباد۔ فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ پیارے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ پیارے آقا نے فرمایا
مجھے بتائیں نیندڑوں والے بد دعا کرنے والے جبرائیل امی ہوں اور آمین کہنے والے ہم سب کے آقا بلکہ کائنات کے آقا جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو میری اور آپ کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ لینے آئے تھے ثواب، نبی پر درود نہ پڑھنے کی وجہ سے لے کے جائیں عذاب، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، مفتی قاسم صاحب تشریف فرما ہے، آپ معلوم کریں وہ آپ کو جواب دیں گے۔ ہاں درود پاک کا پڑھنا ایک مسلمان پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض عین ہے، باقی محفل میں ایک مرتبہ درود پاک نبی کے نام پر پڑھنا واجب ہے، اور جب بار بار نام آئے تو درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم فرض بھی ادا کریں گے، واجب بھی ادا کریں گے، اور مستحب بھی ہم ہی کو ادا کرنا ہے، اور کوئی نہیں آئے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک کین بی ٹو ٹائپس، دوسرے الفاظ میں کہو ریڈنگ دا درود شریف کین بی ٹو ٹائپس، کہ درود پاک کا پڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ فرسٹ از فرام دا ٹانگ اونلی، ایک صرف زبان سے، سیکنڈ از فرام دا ہارٹ، دوسرا دل سے۔ زبان سے درود پاک پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن بات مزے کی نہیں ہے۔ دل سے درود پاک پڑھیں گے تو مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا۔ میں آپ سے کہوں درود پاک پڑھو تو میرے کہنے سے پڑھو گے تو بات ذرا تھوڑی سی ہلکی ہے، لیکن جب نبی کا نام آئے تو دل سے محبت کی وجہ سے درود پاک نکلے، یہ اعلیٰ کوالٹی کی بات ہے۔ تو آپ کو اعلیٰ کوالٹی میں رہنا ہے، نبی کی محبت جو دل میں بسی ہے اس کو باہر نکال کے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہیں نہ کہیں محبت میں کمی ہے، آپ برا نہ مانیں، کہیں نہ کہیں تو محبت میں کمی ہے، ورنہ میں دیکھنے چلا کہ آج باپ کو بیٹے سے پیار ہے اور بیٹے کو باپ سے پیار ہے، شوہر کو بیوی سے پیار ہے، بیوی کو شوہر سے پیار ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ باپ کو بیٹے سے پیار ہے تو بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ لکھ کر کے رکھ لیتا ہے۔ تقریباً سبھی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹا 10 سال کا ہو گیا یا 20 سال کا ہو گیا یا 5 سال کا ہو گیا۔ وجہ اس لیے کہ محبت ہے۔ شوہر کو بیوی سے پیار ہے تو وہ یاد رکھتا ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے یا 4 سال ہو گئے ہیں، یہاں جتنوں کی شادی ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں اگر میں کسی ایک سے بھی پوچھوں گا تو وہ منع نہیں کرے گا کہ اسے یاد ہے کہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میں اگر کسی سے عمر دراز سے بھی پوچھوں وہ بھی فوراً جواب دے گا کہ مولوی صاحب میری شادی کو 40 سال ہو چکے یا 30 سال ہو چکے۔ وجہ محبت ہے۔ آؤ نیندڑوں والوں، مشہور زمانہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیسی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ ہمیں یاد بھی نہیں۔ بیٹے کی یاد ہے، شوہر بیوی کا رشتے میں کتنے سال نکاح کو ہو چکے یہ بھی یاد ہے، لیکن یاد نہیں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد نہیں ہے۔ اور نیندڑوں والوں سبق سناتا چلو، نوٹ کرتے چلے جانا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ
جس میں جلسہ منعقد ہوا 21 اکتوبر 2023 تک 5,30,513 دن ہو چکے ہیں۔ آؤ نور والو سبق کو آگے بڑھاتا چلو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 21 اکتوبر 2023 تک 1,27,32,336 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ آؤ نگڑ والوں آقا کی محبت کی بات بتاتا چلوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 21 اکتوبر 2023 تک 76,39,40,160 منٹیں ہو چکی ہیں۔ آؤ نور والو آگے بڑھاتا چلو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 21 اکتوبر 2023 تک 45,83,64,09,600 سیکنڈ ہو چکی ہیں۔ لگ بھگ تقریباً almost approximately یہ کہنا ضروری ہوتا ہے، لگ بھگ لگانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ میرے پاس سوال جاتے ہیں مفتی صاحب وہ حساب تھوڑا سا آپ بول دیجئے بتا دیجئے، ان سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ لگ بھگ تقریباً لگا کر کے بچاؤ بھی کر لیا کرے۔ اتنی دیر میں بولوں گا اتنے میں تو سیکنڈ آگے پیچھے ہو ہی جائے گی، لیکن دن کی تعین کے حساب سے 1 سیکنڈ کا فرق میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ میرے بھائیو آج محبت میں آدمی جان دینے کو تیار ہے، نہ جانے کس کس کی محبت میں۔ آؤ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں آپ سے بتاتا چلو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی، یاد رکھنا آج ایک غلط جملہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایک غلط سینٹینس اویلیبل ہے۔ سینٹنس کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ It is wrong, absolutely wrong, obviously wrong، غلط ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اسلام سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ اور یاد رکھو نبی مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں۔ اسلام حضرت آدم سے چلا ہے، 8000 سال سے لے کر 9000 سال کے بیچ کا عرصہ ہو چکا ہے دیوبند کے فتوے کے مطابق۔ اتنے عرصے پہلے پہلا انسان آیا۔ یاد کرنے کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے تھے۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، حضرت شیش تک آیا، حضرت ادریس تک آیا، ان کے پاس بھی اسلام تھا۔ حضرت نوح آئے، ان کے پاس بھی اسلام تھا۔ حضرت سام، حام، یافس ان کی آل و اولاد میں ان کے پاس بھی اسلام تھا۔ ان کی آل و اولاد چلی، حضرت ابراہیم آئے، یہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت اسماعیل و اسحاق و مدائن وغیرہ آئے، یہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت اسحاق کی آل و اولاد میں حضرت یعقوب یہ بھی مسلمان تھے۔ حضرت یعقوب کے بعد میں باقی نبی حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت سلیمان وغیرہ یہ سارے کے سارے نبی۔ حضرت موسیٰ آئے، یہ بھی اللہ کے نبی اور بالکل مسلمان تھے۔ قرآن کے باقاعدہ قرآن مقدس میں آیت موجود ہے۔ آگے بڑھو تو حضرت عیسیٰ بھی مسلمان،
اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے بڑے مسلمان. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. یہ غلط جملہ چل گیا کہ اسلام آیا. نہیں، اسلام تو پہلے انسان کے ساتھ آیا. اور کمال کی بات نوٹ کر لینا کہ جب پہلا انسان دھرتی پر آیا وہ دھرتی ہندوستان کی تھی. اور تھوڑا سا نوٹ کر لو، جس دھرتی پر حضرت آدم یعنی مسلمان آئے دوسرا کوئی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہندوستان میں ایک ہی انسان ہے، ان کا نام آدم ہے، وہی مسلمان بھی ہیں. پورے ہندوستان کا مذہب مسلمان بنے گا، غیر اسلام نہیں بن سکتا. جب کوئی سامنے والا دوسرا دعویٰ کرنے کے لیے موجود نہیں، only one person in this world، دنیا میں ایک آدمی وہی مسلمان، تو لہذا پورے ہندوستان کا مذہب مسلمان اور اسلام بنے گا. اب جو اسلام سے بھاگا ہے نا، اسلام کو چھوڑے ہوئے ہے نا، وہ گھر سے باہر ہے، اس کو گھر واپسی کرنی چاہیے. ہم سے نہ کہو گھر واپسی کے لیے، ہم تو گھر میں بیٹھے، ہم تو گھر میں ہی ہیں، ہم گھر سے بھاگے ہی نہیں. جو اسلام میں نہیں وہ گھر سے باہر ہے، اس کو چاہیے حضرت آدم کے گھر میں واپس ہو جائے، حضرت آدم کے مذہب پر آ جائے. سارے کے سارے انبیاء میں آخر میں لاسٹ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ ساری کے ساری کائنات کے نبی ہیں. انسانوں کے نبی، انسانوں میں مسلمانوں کے نبی، انسانوں میں غیر اسلام والوں کے نبی، انسانوں میں یہودیوں کے نبی، انسانوں میں عیسائیوں کے نبی، پارسی کے نبی، بودھسٹ کے نبی، اور تمام کے تمام جتنے آپ جانتے ہیں یہ مذاہب کے نام میں نے لیے ہیں، ان سب کے نبی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے سمجھا کہ شاید صرف اور صرف مسلمانوں کے نبی. رب کا قرآن کہتا بولے یا ایھا الناس، اے میرے حبیب سارے کے سارے لوگوں سے کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا نبی بنا کر کے بھیجا ہوا ہوں. یعنی کسی کو کامیابی چاہیے، دیکھنے کے اعتبار سے یہودی کامیابی چاہیے، اسے اسلام قبول کرنا پڑے گا. دیکھنے کے اعتبار سے عیسائی کامیابی چاہیے، اس کو اسلام قبول کرنا پڑے گا. دیکھنے کے اعتبار سے بودھسٹ کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کے حبیب کے دامن کو تھامنا پڑے گا. دیکھنے کے اعتبار سے غیر مسلم اور کامیابی چاہتا ہے، اللہ کے حبیب کے دامن کو تھامنا پڑے گا. قسم خدا کی اللہ کے حبیب کے دامن کو تھامے بغیر آج تک کوئی کامیاب نہ ہوا، نہ آج ہو رہا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی کامیاب ہو سکتا ہے. کامیابی آئے گی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آئے گی. کوئی کہے مفتی صاحب آپ تو مسلمان ہیں، آپ کے قرآن میں محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے، آپ کے قرآن میں اللہ کے حبیب کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں تو میں کیوں آپ کے نبی کو مانوں؟ سوال کرنے والے کو سوال کرنے کا حق ہے. بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، الحمدللہ غیر مسلم بھی سوالات کی بہت زیادہ ماشاءاللہ میرے پاس آتے ہیں، لیکن سوال کرنے والے کو چاہیے جواب سننے کی طاقت بھی رکھے. جب سوال کیا جائے گا تو جواب بھی دیا جائے گا. سوال یہ ہے میں اللہ کے حبیب کو کیوں مانوں؟ میں نے کہا تو اللہ کے حبیب کو اس لیے مانے گا کہ اللہ کے حبیب کو ماننے کے لیے ویدوں میں کہا گیا ہے. اگر تو ہندو مذہب کو ماننے والا ہے، رگ وید میں اللہ کے حبیب کو ماننے کے لیے کہا گیا، یجروید میں اللہ کے حبیب کو ماننے کے لیے کہا گیا، اتھروا وید میں اللہ کے حبیب کو ماننے کے لیے کہا گیا،
साम वेद में अल्लाह के हबीब को मानने के लिए कहा गया, पुराणों में अल्लाह के हबीब को मानने के लिए कहा गया, उपनिषदों में अल्लाह के हबीब को मानने के लिए कहा गया। तो ईसाई है तो गुड न्यूज बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में अल्लाह के हबीब को मानने के लिए कहा गया। जिस मजहब को तू कहता है उस मजहब की बड़ी किताबों में कहीं ना कहीं, अगर तू बौद्ध मजहब का रहने वाला है, पाली जबान तेरी है, उस पाली मजहब की जबान में अल्लाह के हबीब को मानने के लिए कहा गया। जब सारे मजहब की किताबें अल्लाह के हबीब को मानने के लिए कहती है तो कामयाबी आका के दामन के अलावा कहीं और हो कैसे सकती है? सवाल आया, आपने कैसे कह दिया? गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से सवाल, आपने कैसे कह दिया कि हमारे मजहब की किताबों में आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है? मैंने कहा मेरे भाई, इस जवाब के सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर दम है तो सुनते चले जाओ। मैं आपके सामने ऋग्वेद पढ़ने चला, ऋग्वेद की पंक्ति पढ़ने चला। नराशंस नाभि कमल जन्मम भवति, नराशंस विल बी बॉर्न इनटू द मिडल ऑफ द अर्थ, यानी नराशंस नामी चारों वेदों के अंदर नराशंस का लफ्ज 31 मर्तबा आया। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने 2 किताबें लिखी, कल की अवतार और मोहम्मद साहब नराशंस और अंतिम ऋषि। लिखने वाले का नाम नोट कर लेना, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी कहने लगे जब चारों वेदों के अंदर 31 मर्तबा नराशंस का लफ्ज आया, हम भी हैरान हो गए। आखिर पता तो लगाएं कि ये बार बार क्यों आ रहा है, नराशंस का लफ्ज क्यों आ रहा है, किस चीज की दावत दे रहा है। कहने लगे हमने इसकी तहकीक की, तहकीक में पता चला नराशंस 2 लफ्जों से मिलकर के बना। नर के माना मर्द, आशंस के माना प्रशंसित, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी तारीफ की जाए। मेरे भाइयों, गूगल को इस्तेमाल करते हो, कभी अच्छाई में भी इस्तेमाल करके देख लिया करो। जब नराशंस लिखोगे, नराशंस को इक्वल टू पाओगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि नराशंस का तर्जुमा ऐसा इंसान जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद का तर्जुमा उलमा तशरीफ फरमा है ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसकी तारीफ की गई हो। नराशंस इज इक्वल टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेद प्रकाश उपाध्याय लिखते हैं कि हमने चेक कर लिया, जो वेदों के अंदर बार बार नराशंस कहा गया वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यानी वेदों में जिस नराशंस को मानने के लिए कहा गया, उनकी इताअत करने के लिए कहा गया, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, निजात के लिए जिस नराशंस के दामन को पकड़ने के लिए कहा गया, वो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है। किताबें मौजूद हैं, कल की अवतार मोहम्मद साहब, नराशंस अंतिम ऋषि, दोनों किताबें मौजूद हैं। और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, लिखने पर मजबूर हो गए कि भाई बार बार नराशंस आ रहा था, तहकीक से पता चला ये नराशंस ही तो मोहम्मद हैं। अब आपके सामने वो मंत्र सुनाता चलो जहां आपको पता चले कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों में क्या पेशीन गोइयां लिखी हुई है। पहली पेशीन गोई, नराशंसम नाभि कमल जन्मम भवति, नराशंस will be born into the middle of the earth, यानी नराशंस यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश दुनिया के बीचों बीच में होगी। आपको शायद पता होगा ये मक्का एक ऐसी जगह है, नक्शे के हिसाब से ये दुनिया का बीचों बीच बनता है। ये काबा है, ये मक्का है, ये दुनिया का मिडिल ऑफ द अर्थ है। नक्शा चाहे जैसे देखो, बातिल ने भी चेक करके देखा, यहूदियों ने चेक करके देखा, उन्होंने नक्शा बनाया और इस बात को सच पाया कि मिडिल ऑफ द अर्थ यानी दुनिया का बीचों बीच ही मक्का और काबा है। सवाल आया कि दुनिया के बीच में तो और भी लोग पैदा हुए, मक्का में खाली हुजूर ही थोड़ी पैदा हुए थे।
مکہ تو شہر تھا، وہاں اور بھی لوگ پیدا ہوئے تھے، ہم کیسے مانیں؟ یہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جواب دیا گیا میرے بھائی بے شک وہاں اور بھی لوگ پیدا ہوئے تھے، عبد المطلب پیدا ہوئے تھے، ان کے علاوہ ان کے بیٹے چچا عباس بھی پیدا ہوئے تھے، اور ان کے علاوہ حمزہ بھی پیدا ہوئے تھے، کہنے کو ابو لہب بھی پیدا ہوا تھا، ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا، حضرت ابو طالب بھی پیدا ہوئے تھے، یہ تمام پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ عرب کے اندر، مکہ کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ اونلی 1% تھے، ایک انسان تھے مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کا نام محمد رکھا گیا، احمد رکھا گیا۔ ان سے پہلے یہ نام کائنات میں رکھے ہی نہیں جاتے تھے۔ کہنے لگے اچھا، میں نے کہا میرے بھائی غور کرنے سے پتہ چلے گا، پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے ایک دوسرے کے پاس ہیں، لیکن آج نفرتوں نے وہ بیس بو دیا کہ اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور ہو چکے ہیں کہ پاس رہتے ہوئے بھی دور ہیں۔ پہلے دور رہتے ہوئے بھی پاس تھے، لیکن آج پاس رہتے ہوئے دور ہے۔ نفرتوں کا بازار گرم ہے، لمبی ہسٹری ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ 2.5-3 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا مکمل۔ میں جہاں لمبے ٹور پر جاتا ہوں وہاں 2.5-3 گھنٹے کا ٹائم بھی دیتے ہیں، تب بھی صحیح سے مکمل نہیں ہو پاتا۔ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلو۔ اسی طرح ویدوں کے اندر آیا نراشنس پرتی دھامان یجن تسپرو دیویا پرتی مہاسورچی، کہ وہ محمد ایسے ہوں گے ان کا چہرہ خوبصورت ہوگا، ان سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا، نہ ان کے بعد پیدا ہوگا۔ ایسے حسن و جمال والے اللہ کے حبیب ہوں گے کہ کائنات میں نہ ان سے پہلے، نہ ان کے وقت میں، نہ ان کے بعد ایسا حسن و جمال اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہوگا۔ آگے لکھا ہے وہ علم کو پھیلانے والے ہوں گے، گیان کے پرچارک ہوں گے، یعنی وہ علم کو پھیلانے والے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے غار حرا کے اندر ایسا علم دیا، اس کائنات کے اندر ایسا علم کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے۔ امی، دیکھیے امی کے معنی سیدھے سادے آپ جانتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن امی کے معنی پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظ امی آتا ہے اور اس وقت یہ معنی نہیں ہوتے، نبی کو ان پڑھ کہہ دو گے ایمان ہل جائے گا، نبی کو یہ کہہ دو گے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے غیر حاوی ہو جائے گا، جب تمہارے نبی پڑھے لکھے نہیں تو کیوں مانے؟ حالانکہ ان سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے۔ اس کائنات میں سارے علوم وہی سے چلے، ساری دنیا کے علوم ایک طرف اکٹھا کر دو، میرے نبی کے علم کو ایک طرف اکٹھا کر دو، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ نبی کا علم تو سمندر ہے اور سارے علوم ایک اس کا پانی کا قطرہ ہے۔ کہتے نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے، میرے بھائیو نبی کے ساتھ یہ ترجمہ نہیں ہوگا، نبی کے ساتھ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب امی تھے، یعنی انسانوں میں سے کسی سے نہیں پڑھے تھے، اللہ نے پڑھایا تھا۔ یہ جڑے گا ساتھ میں، انسانوں میں سے کسی سے نہیں پڑھے تھے، اور پڑھاتا کون؟ انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی، نبیوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی۔ اگر اللہ کے نبی کا کوئی انسان استاد بن جاتا تو وہ بڑا ہو جاتا، اس لیے اللہ نے کہا نہیں نہیں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ پڑھوں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مدجہن و حوش کرتم اے شیشہ امامہی
वेद कहता है यानी उनको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो उनसे पहले किसी को नहीं दिया गया, न उनके बाद किसी के ऊपर ऐसा ज्ञान अवतरित होगा, नाजिल होगा। यानी अल्लाह का कुरान, आपको याद होगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ, जो सारी की सारी पिछली किताबें थी उनमें रद्दो बदल हो गई थी, चेंजिंग हो गई थी, अल्फाज की भी चेंजिंग, तर्जमे की भी चेंजिंग, ये सारी की सारी हो गई थी। अगर चेंजिंग नहीं हुई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान में नहीं हुई है। लेकिन याद रखें, आज का मुसलमान चेंजिंग चाह रहा है, चाहे जबान से नहीं कह रहा लेकिन अमल से बता रहा है कि कुछ ना कुछ छूट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो छूट हो जाए, कुछ लिबास में छूट हो जाए, कुछ दाढ़ी में छूट हो जाए, औरतें कह रही कुछ पर्दे में छूट हो जाए। अरे भाइयों, हमने छूटें मांगना शुरू कर दी, बेड़ा गर्क हो गया। सहाबा छूट नहीं मांगते थे, कि आप जो है कंसेशन नहीं मांगते थे, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की बात पर मुकम्मल अमल करते थे। आज मेरा आपका हाल खराब है। अरे भाइयों, इस हाल को ठीक करना पड़ेगा, वरना दुनिया चारों तरफ से हम पर टूटी हुई है, जैसे निवाला बना करके उगलने को तैयार है। अरे भाइयों, हमें आना पड़ेगा अल्लाह के कुरान पर। आज लोग कहते हैं मौलवी साहब कैसे करें अल्लाह के कुरान पर अमल। अरे भाइयों, ये बात कहने से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरी माँ बहने, इस बात को सोच लें कि अल्लाह के कुरान में पर्दे का जिक्र है, पर्दा करने से कुछ नहीं होता, नाउज़ बिल्लाह। याद रखना, घर की बरकत का ताल्लुक इस बाकायदा ये जो पर्दा अल्लाह ने दिया है इससे है। याद रखना, मर्दों की दुआओं का ताल्लुक ये औरत के पर्दे से है। औरत जब पर्दे में आती है, निगाहों की हिफाजत हो जाती है, और जिसकी निगाहों की हिफाजत होती है तो हाथ उठाने से दुआ भी कबूल होती है। औरत बेपर्दा हो जाती है, निगाहों की हिफाजत नहीं होती है। जब निगाहों की हिफाजत नहीं तो दुआ कैसे होगी मेरे भाइयों? इसलिए हमें समझना चाहिए। मुझे छोटा सा वाकया अभी अभी याद आया। एक बस्ती के अंदर कहत पड़ गया। ऐसा कहत पड़ा कि जानवर प्यास से मरने लगे, बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने दुआएं कर कर के देखी, लेकिन कोई फायदा नहीं, चूंकि गुनाह नहीं छोड़ रहे थे, दुआएं ही दुआएं कर रहे थे। हालांकि दुआ का उसूल ये है कि पहले गुनाहों को छोड़ो, बाद में दुआ करो। इसलिए कि दुआ काम तभी करती है जबकि सारे के सारे गुनाहों से तौबा कर ली जाए। एक नौजवान का उस बस्ती से गुजर हुआ, वो अपनी माँ के साथ था। जैसे कि एक होदज होता है, अरबी में कहते हैं होदज, वैसे डोली कह देते हैं। उसने अपनी माँ को उसके अंदर बिठाया हुआ था और उसे खींच करके ले जा रहा था। अम्मी जान अंदर हैं, बापर्दा हैं। जैसे उस बस्ती से गुजर हुआ, बस्ती में देखा कि पानी पर से एक जमाना हो गया, लोग परेशान हैं, चरिंद परिंद दरिंद वहां के मर रहे हैं, परेशान हैं। लोगों से पूछा, नौजवान कहने लगा कि क्या यहाँ बारिश नहीं हो रही? लोगों ने कहा मेरे भाई आगे चले जाओ, यहाँ बारिश नहीं होती है। कि आप लोग दुआ तो करें, कि दुआ करके देख चुके बारिश नहीं होती, आप आगे चले जाओ। नौजवान कहने लगा, और मेरे भाइयों मुझे दुआ करने का एक मौका दे दो, हो सकता मेरे दुआ करने से आपका मसला हल हो जाए, बारिश हो जाए। नौजवान से कहने लगे, उस इलाके के बड़े कहने लगे, जाओ जाओ नौजवान मजाक ना करो, तुमसे बड़े बड़े यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। नौजवान कहने लगा, एक मौका दे तो सही, एक मौका मिलेगा उसके बाद बात करना। किसी ने कहा चलो मजाक ही सही, इसको मौका दे दो। चलो ये मजाक नहीं कर रहा, चलो इसको मौका दे दो। नौजवान अपनी अम्मी जान के पास गया और जाकर के अम्मी जान के अंदर जो अम्मी जान बैठी हुई थी, अम्मी जान का दुपट्टा अपने हाथ में लिया और कहा कि ऐ अल्लाह, मैं इस आंचल के तुफैल में तुझसे दुआ मांगता हूँ, अभी बारिश नाज़िल फरमा दे। ये कहना था।
امی جان کے آنچل کے ٹھکے کو پکڑ کر یہ کہنا تھا اے اللہ اس ماں کے آنچل کے طفیل میں بارش نازل کر دے۔ اتنا کہتے چاروں طرف سے بادل ابھر کر کے آ گئے اور چاروں طرف سے بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی اور زوردار بارش بری، سارے کا سارا قحط دور ہو گیا۔ لوگ حیران تھے ایسا کیسے ہو گیا؟ نوجوان سے پوچھا، نوجوان بتا تو صحیح ایسا کون سا تیرے پاس بات ہے، ایسی کون سی دعا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس کوئی دعا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میری امی جان جو اس ہودج میں ڈولی میں بیٹھی ہے، یہ امی جان ایسی ہیں کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کسی غیر محرم نے ان کا ناخن بھی نہیں دیکھا، غیر محرم کی نگاہ ان کے اوپر کبھی نہیں پڑی ہے۔ اس پردہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے جب مجھے ضرورت ہوتی ہے امی جان کا آنچل پکڑ کر اللہ سے کہتا ہوں، اللہ فوراً میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ کے آنچل میں وہ پاور ہے کہ سارے کے ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، جہاں مسلمان ذلت میں ہیں وہاں عزت میں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ باپردہ ہو جائیں، آپ کے آنچل کو پکڑ کر آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی دعا کر دے، قسم خدا کی مسئلے حل ہو جائے۔ لیکن مصیبت اس بات کی ہے آج ہماری ماں بہنوں نے پردے کو عیب سمجھ لیا ہے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتی اور مانتی بھی ہے کہ دو ٹائپ کی ٹوفیاں اور مٹھائیاں ہوتی ہیں۔ ایک مٹھائی کا ریپر اتارو، اس مٹھائی کے اوپر سے ٹوفی کے اوپر سے ریپر اتارو، اس کو نیچے مٹی میں ڈالو، اور ایک اس طرح سے ایک اور ٹوفی لے لو، اس ٹوفی کا ریپر نہ اتارو، اس کا کاغذ نہ اتارو، اس کو زمین پر ڈال دو۔ سچی بتاؤ کس کو ٹھانا پسند کرو گے؟ جس کے اوپر ریپر نہیں ہے، اس پر مٹیاں لگ گئی ہیں، اس کو ٹھانا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ میں یوں کہوں بچہ بھی اس کو نہیں کھائے گا، بڑے کی بات دور ہے۔ اور جس کے اوپر ریپر لگا ہے، کاغذ لگا ہے، پردے میں ہے، اس کو اٹھانا سب پسند کرتے ہیں۔ اور میری ماں بہنوں، جب یہی معاملہ ہے، جب تم باپردہ رہتی ہو، اللہ کے ساتھ حیا میں رہتی ہو، تو اللہ تم کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ لیکن جب پردے سے باہر ہو جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب نہیں رکھتا، بلکہ کوئی بھی محبوب نہیں رکھتا سوائے غلط لوگوں کے۔ میرے بھائی مسئلہ خراب ہو گیا، آج ہمارے گھروں کا حال خراب ہو گیا، کیا کریں؟ کس طریقے سے مسئلہ حل کریں؟ میرے بھائیو آنا پڑے گا، ہمیں آنا پڑے گا اسی راستے پر جس راستے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ پیارے آقا سے محبت کا راستہ۔ آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، موضوع بھی لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، چند باتیں اور گزارش کروں گا۔ اسی کو وید کہتا مدو جہن میں ہم اشکرتم ایش ایشائی مامہی نرا شنسم نابی کمل جنمم بوتی نرا شنس مہ بر مسیح نرا شنس will be praised and loved by all۔ کتاب میں لکھا، ویدوں میں لکھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے کہ ساری کائنات ان کی تعریف کرے گی، وہ ایسے ہوں گے ان کے ماننے والے ان سے ایسی محبت کریں گے، یعنی صحابہ ایسی محبت کریں گے دنیا میں نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کوئی ایسی محبت کرنے والا آئے گا۔ کیسی محبت؟ اب سنیں آپ، اللہ اکبر۔ نراشنس will be praised and loved by all۔ نراشنس کی تعریف کی جائے گی، ایسی تعریف کی جائے گی کہ اپنے تو کریں گے تعریف، لیکن غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ کس طرح سے؟ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ دا ٹائمز کے نام سے 1974 میں 15 جولائی دا ٹائمز کے نام سے اخبار نکلا۔ اس اخبار کے اندر جولس مازرمین نامی یہودی نے 3 لائنیں لکھی۔ جولس مازرمین یہودی لکھتا ہے، میں نے سروے کیا، کتابوں کو پڑھا،
مجھے 3 باتیں ایسی دکھائی دی کہ جس انسان کے اندر یہ 3 باتیں ہوں گی وہ مہان نائک ہوگا، یودھا ہوگا، ہوور ہسٹوریز گریٹر، کہ ہسٹری کا مہان ویکتی کون ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے میں نے 3 لائنیں لکھی، اور اس کے بعد میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ ان 3 باتوں پر کھرا کون اترتا ہے۔ وہ 3 لائنیں کیا تھی؟ کہنے لگا سب سے پہلی لائن یہ کہ اس کی حکومت میں ذات پات کا کوئی سسٹم نہ ہو، یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، نانا کوئی کسی برادری کا ہے، چھوٹی بڑی برادری نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا برادریاں صرف تعارف انٹروڈکشن کے لیے ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے اللہ کا تقوی اور طہارت ہے۔ جتنا تقوی بڑھے گا اتنا آدمی اونچائی پر جائے گا۔ برادری سے اونچا نیچا اسلام میں نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات لکھی کہ برادری بات ختم کرنے والا اسلام۔ دوسرا کہتے ہیں کہ اس کی حکومت میں خوف نام کی چیز کوئی نہ ہو۔ نمبر 3 لکھتا ہے کہ اس کی حکومت میں رہن سہن اتنا بہترین ہو جائے کہ کسی دوسری حکومت کی چاہت بھی نہ رہے۔ یہ 3 لائنیں لکھ کر آگے لکھتا ہے 1974 کا یہ اخبار ہے، دا ٹائمز کے نام سے، انگلش میں ہے، ہوور ہسٹوریز گریٹر، یہ عنوان ہے۔ کہتا ہے میں نے پڑھنا شروع کیا، ہسٹری کے لیڈر پرسن جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ آگے لکھتا ہے میں نے 5 لیڈر کو پڑھا، میں نے 7 لیڈر کو پڑھا، میں نے کنفیوشس لیڈر کو پڑھا، میں نے گاندھی جی لیڈر کو پڑھا، میں نے اس کے علاوہ کیسر کو پڑھا، میں نے اس کے علاوہ کسرا کو پڑھا، میں نے اس کے علاوہ سکندر کو بھی پڑھا، میں نے حضرت عیسیٰ کو پڑھا، میں نے حضرت موسیٰ کو پڑھا، اور بھی میں نے ہسٹری کے گریٹر پرسن کو پڑھا۔ لیکن میرا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیوکا پڑھی، ان کی سوانح حیات پڑھی، ان کی سیرت کو میں نے پڑھا، ہسٹری کو میں نے پڑھا، میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے ساری ہسٹریاں جہاں تک پڑھی اور ساری کی ساری تاریخوں کے اندر سب سے مہان ویکتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ تینوں کی تینوں باتیں اللہ کے حبیب میں اتم درجے موجود ہے، کمپلیٹلی موجود ہے۔ یعنی ان کی حکومت میں خوف نام کی چیز نہیں تھی، یعنی ان کی حکومت میں رہن سہن بہت اچھا تھا، یعنی ان کی حکومت میں ذات پات کا کوئی چکر نہیں تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ بھی اسی امام کے پیچھے اسی جگہ صف میں کھڑا ہے، وزیر بھی اسی امام کے پیچھے اسی صف میں کھڑا ہے، فقیر بھی اسی امام کے پیچھے اسی صف میں بادشاہ کے برابر میں کھڑا ہے۔ ذات پات کا کوئی چکر اسلام میں نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے ہسٹری کے گریٹر یودھا کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فرسٹ نکلے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے حبیب تو ہے ہی اللہ کے بعد سب سے اوپر۔ کوئی ہو سکتا اللہ کے حبیب سے اوپر؟ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، وہ بیان کرتے موبائلوں میں آتے ہیں، مجھے بڑی پیاری بات لگی۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ترازو کے 2 پلڑے، اسکیل کے ترازو کے 2 پلڑے، اس الٹے پلڑے کے اندر 7 زمینوں کو رکھ دو، اسی الٹے پلڑے کے اندر 7 آسمانوں کو رکھو، اسی الٹے پلڑے کے اندر تمام فرشتوں کو رکھو، حضرت جبرائیل بھی اسی پلڑے میں، حضرت میکائیل بھی اسی پلڑے میں، حضرت اسرافیل بھی اسی پلڑے میں، ملک الموت بھی اسی پلڑے میں، بڑے بڑے فرشتے اسی پلڑے میں، چھوٹے فرشتے اسی پلڑے میں، تمام انسان اسی پلڑے میں، تمام جنات اسی پلڑے میں، تمام چرند پرند درند وہ سب اسی پلڑے میں،
میں آگے بڑھ کر کہوں اس کائنات میں بڑے بڑے اتقیاء اسی پڑھنے میں، اصفیاء اسی پڑھنے میں، انبیاء اسی پڑھنے میں، اولیاء اسی پڑھنے میں، صحابہ اسی پڑھنے میں، بزرگان دین اسی پڑھنے میں، محدثین اسی پڑھنے میں، متکلمین اسی پڑھنے میں، علماء اسی پڑھنے میں، فقہاء اسی پڑھنے میں، تمام کائنات کے انسان اسی پڑھنے کے اندر رکھو اور اس سیدھے والے پڑھنے میں only 1% اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو۔ قسم خدا کی پیارے آقا کا پرگام جھک جائے۔ اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کا مقام ہے، اللہ کے تو بعد ہیں لیکن باقی سب سے اوپر ہے، اللہ کے حبیب سے کوئی اوپر نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کہنے لگا میں اپنے تو تعریف کریں گے غیر بھی تعریف کریں گے۔ مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص عیسائی، اگر اپنوں کی میں آپ کو روایتیں دکھاؤں تو وہ تو بھری پڑی ہیں، غیر بھی اللہ کے حبیب کو مانتے ہیں اور پیارے آقا کی تعریف کرتے، جس کو وید میں کہا گیا نرا شنس مہ پریہ مسیجے ادم جنا اور شرط نرا شنسد وشیتے، نرا شنس will be praised and loved by all، کہ نرا شنس یعنی محمد کی تعریف کی جائے گی اور تعریف کرنے والے اپنے بھی ہوں گے غیر بھی ہوں گے۔ کہتے ہیں مائیکل ہارٹ نامی ایک ویکتی عیسائی، کتاب لکھی 572 پیج کی، کتاب کا نام دا 100، کیا مطلب 100 مہان ویکتی، 100 ایسے دنیا کے بڑے لوگ جن سے بڑا کوئی نہیں۔ عیسائی ہے تو کیا لکھنا چاہیے تھا؟ عیسائیت کے ناطے حضرت عیسیٰ کو اوپر لکھنا چاہیے تھا، لیکن انصاف پسند آدمی تھا۔ کہنے لگا میں نے ساری ہسٹری پڑھ کر کے دیکھی، میں نے حضرت عیسیٰ کو پڑھا، حضرت موسیٰ ابراہیم اسحاق یعقوب کو پڑھا، ان سب کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے نمبر 1 پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لکھا، نمبر 1 اور نمبر 2 پر نہیں لکھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر لکھا، یعنی 100 ایسے مہان انسان اور 100 میں سے سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کون کہہ رہا؟ پہلے میں نے یہودی کا بتایا، اب میں نے عیسائی کا بتایا۔ بودھ مذہب کے بزرگ ہیں شری مان تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں، شری مان تو میں نے کلام پاک کی آیت پڑھی ہے، اس سے جوڑ ڈالا۔ کہتے ہیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پریم ہے، ہم محمد رسول اللہ کو رحمت مانتے ہیں اس کائنات کے لیے، ہم پھر شنسا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ بات کیوں کہیں معلوم ہے؟ اس کی وجہ ہے بودھ مذہب کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ بودھ مذہب کی کتاب میں لکھا گوتم بدھ انتقال کا وقت ہے، اپنی زبان سے کچھ سینٹنس کہتے ہیں اپنے ماننے والے سے کہتے ہیں کہ میرے انتقال پر رونا نہیں ہے، اس لیے کہ I am not first Buddha and I am not last Buddha، میں نہ پہلا بدھا ہوں نہ میں لاسٹ بدھا ہوں، میرے بعد آفٹر می میرے بعد ایک شخص آئیں گے، ان کا نام میتریہ ہوگا، ان کا لقب میتریہ ہوگا۔ یہ میتریہ کیا چیز ہے؟ پالی زبان کا لفظ ہے، بودھ مذہب کی زبان۔ پالی زبان کے اندر میتریہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو چیک کیا گیا، ڈکشنری سے نکالا گیا، ڈکشنریوں میں ملا کہ میتریہ کا سیدھا سا ترجمہ ہے رحمت، یعنی جو اللہ کا قرآن کہتا ہوا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی
ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو حضرت گوتم بدھ نے کہا تھا کہ میرے بعد جو نبی رسول آئیں گے بدھ آئیں گے، ان کا لقب میتریہ ہوگا، وہ سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے جائیں گے۔ اور میرے بھائیو وہی میتریہ اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور اسی بات کو ان کے آچاریہ بودھ مذہب کے آچاریہ شری ماگ تو کہتے ہیں ہم انہیں رحمت مانتے ہیں، زحمت نہیں۔ بہت لمبی کہانی ہے میرے بھائی، اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان اگر کتابوں کی زبان میں مجھ جیسا چھوٹا عالم ہی اس کو بیان کرے تو مہینہ لگ جائے کم سے کم۔ مجھ سے بڑوں کا تو حال کیا ہو، کیونکہ اس موضوع پر میں بہت بولا، اب تو خیر بولنا بند کیا بہت دنوں کے بعد، آج اس موضوع پر بولا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ کے حبیب کوئی نئے نبی نہیں ہے، یہ وہی نبی ہیں جو تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ میں نے آپ کو ہندو مذہب کی کتابوں سے بتا دیا، رگ مذہب رگوید سے، یجوید، تھروید، ساموید سے، ان تمام کتابوں کے اندر اللہ کے حبیب کو ماننے کے لیے کہا گیا۔ عیسائی مذہب کے اندر گڈ نیوز بائبل کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے If you love me, you will obey my commandments. I ask the Father, who will give you another helper, who will stay with you forever. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں دیکھو او میرے حواریوں، او میرے ماننے والوں، میری بات کو غور سے سننا۔ If you love me، اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے، you will obey my commandments، تم میری بات کو مانو گے، میری اطاعت کرو گے۔ I ask the Father، میں خدا سے پرارتھنا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، He will give you another helper، وہ تمہارے پاس دوسرا نبی بھیجے گا۔ اس کو ہیلپر کہا گیا، لیکن اصل انجیل کے اندر یہاں احمد لکھا ہوا تھا، جو قرآن نے کہا من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرماتے میرے بعد آخری نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ صاف طور پر لکھا ہے۔ میں ایک جگہ گیا تھا، بنگلور کے ایک چرچ میں جانا ہوا، اتفاق سے کوئی ساتھی ریڈی نہیں ہوا میرے ساتھ کے لیے، تو ایک آٹو والا مجھے لے کے گیا، وہ بھی باہر کھڑا رہا کہ اندر نہیں جاؤں گا، میں چلو میں چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی گیٹ پر گیا کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں دور بھی کافی تھا، 2600 کلومیٹر تقریباً بنگلور، کتا کاٹ لے تو دقت والی بات نہیں۔ آپ لوگ تو پتہ نہیں شیر سے ڈرتے ہیں، آپ ہو سکتا نہ ڈرتے ہو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کتوں سے بھی، پتہ نہیں کہاں سے لے جائے بچک کے، کیا پتہ لگ رہا ہے اس کو، اسے کیا پتہ کون سے مفتی مولوی، وہ نہیں پہچاننے جا رہا وہاں سے آئے یہاں سے آؤ، اپنا کام کر جائے گا۔ ایک بات یاد آ گئی، آج ہم واقعی اتنے ڈرپوک ہیں بے انتہا، سب سے زیادہ تو میں ڈرپوک ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مجھے روایت حیات الصحابہ کی یاد آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں راستے میں جا رہے تھے، اچانک ایک جگہ بھیڑ دیکھی، ٹھہر گئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں ٹھہرے ہو یہاں پر، ہٹو یہاں سے، نکلنا ہے۔ حضرت شیر کھڑا ہے آگے، کون کھڑا؟ ہاں ویسا والا شیر نہیں، وہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے، ہمارے یہاں تو بس فوٹو ہی فوٹو چل رہے ہیں، اور اگر معلوم ہو جائے فلاں چھیتر میں شیر گھوم رہے ہیں، اب تو معاملہ خراب ہی ہو جائے گا، نکلنا پڑنا پڑ گھوم رہا ہے یہاں بھی، اچھا بڑی ہمت کی بات ہے، آپ باہر گھوم رہے ہیں، مگر مجھے کیوں بلا دیا اللہ کے بندو باہر کے آدمی کو۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا اچھا شیر ہے، رکو۔ حضرت عمر سواری سے اترے اور اتر کر شیر کے پاس چلے گئے، لیکن یہ روایت عمل کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، ہاں اس پر عمل نہیں کرنا ہے، صاف سی بات بالکل۔ کل کو کوئی پہنچ گیا شیر کے پاس کہ رات بیان سنا تھا بھیا، چلو ہم بھی دیکھنا شیر کے پاس جا کے،
چند ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے، ایکٹیویٹی کچھ نہ ہونے کی گڑبڑ ہو جائے گا۔ شیر کے پاس چلے گئے اور 3 کام کیے اور ہمیں اس میں سے ایک بھی نہیں کرنا، صاف پہلے جو کہ اپنا بھی کرنا نا، بچاؤ کسی نے کر لیا تو گڑبڑ ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر شیر کے پاس گئے، 3 کام کیے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کان مروڑا، کان پکڑ کر کے کان مروڑا، آپ کو نہیں کرنا اس پر عمل۔ سب سے پہلا کام کہ کان مروڑا، اور دوسرا وضرب علی قفا، یہ جو گدھی ہے اس کے اوپر چانٹا لگایا، اور تیسرا کام لکھا وَنَحَاهُ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے اس کو ہٹا دیا۔ ہمیں نہیں ہٹانا اسے راستے سے، ورنہ وہ ہمیں نہ ہٹا دے۔ ہم تو کیا ہٹائیں گے، وہ ہمیں ہٹا کے بھگ جائے گا۔ میرے بھائیو، آج کل ہم ڈرپوک زیادہ ہیں۔ ہاں اس پر عمل کر سکتا ہے، ایک شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان حضرت عبداللہ بن عمر کے جیسا۔ ایمان ایسا ہو تو قسم خدا کی شیر کی کیا اوقات ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ آج میں بھی ڈرپوک، آپ بھی ڈرپوک، وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ قسم خدا کی جن علاقوں کے اندر ایمان مضبوط ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈر رہے ہیں، نہیں ڈر رہے ہیں وہ کسی چیز سے۔ سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں اور انتقال ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، ڈر نام کی چیز ان کے جسم میں نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اتنے بزدل ہو گئے ہیں، اتنے کانپنے لگے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا تھا، آج کائنات کے اندر اللہ سے نہیں ڈرتا، قسم خدا کی باقی سب سے ڈر رہا ہے۔ بات صحیح ہے غلط، برا ماننے والی بات نہیں، لیکن حالات یہی ہے۔ میرے بھائیو، اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے عبداللہ بن عمر کے جیسا ایمان بنا لینا۔ جب ایسا ایمان بن جائے گا، قسم خدا کی شیر تمہیں راستہ دیں گے، جیسے سفینہ کو راستہ دیا تھا حضرت سفینہ، حضور کے آزاد کردہ غلام، جنگل میں بھٹکے، راستے میں شیر آ گیا، کہنے لگے سن شیر، بات سن لے، میں اللہ کے حبیب کا آزاد کردہ غلام ہوں، غلام ہوں میں ان کا، دیوانہ ہوں میں ان کا۔ شیر دم ہلانے لگا اور ہاتھ سے یوں کر کے کہا حضرت چلو راستہ دکھاتا ہوں۔ راستے میں جاتے ہوئے شیر نے ہاتھ سے روکا، رکو حضرت، ادھر سے دوسرے شیر کی آواز آ رہی ہے، بھاگ کر گیا، اس شیر کو بھگایا، واپس آیا، پھر لے کر کے چلا، ادھر سے شیر کی آواز آئی، حضرت کو روکا، اسے بھگایا، پھر لے کر کے چلا، اور جہاں ساتھی تھے وہاں جا کر کے چھوڑا۔ اس شیر راستہ دے دیا کرتے تھے۔ آج ایمان قسم خدا کی اتنا کمزور ہو گیا کہ آج ہمارا حال بے حال ہے۔ یہ حالات ویسے ہی نہیں آتے اوپر سے، حالات کی وجہ ہوتی ہے۔ حالات آنے کی وجہ سب سے پہلی ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ آج جماعت والے آ جائیں کہ 4 مہینے لگا دو، چلہ لگا دو، 3 دن لگا دو، 5 ماہ لگا دو۔ میرے بھائیو، ہم لوگ ایسے خوشک ہو جاتے ہیں، ایمان بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے تو بڑا معاملہ خراب بنائیں گے انشاءاللہ ایمان۔ میں جیسے ہی چرچ کے اندر پہنچا، کتے نے بھونکا تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا چرچ کے مالک کو، وہ آیا اور آنے کے بعد کتے کو روکا، مجھے دیکھا تو میں جبے خوبے میں تھا۔ تو اپنی بھاشا بولتے ہیں وہ، جو کنڑ بھاشا تھوڑی میں نے سیکھی بھی تھی وہاں، جب میرا شوق ہے چونکہ بھاشا ہے سیکھنا، میں کہیں کی بھاشا بھی سیکھنے شروع کر دیتا ہوں۔ اوندرڈو مورو نالک وارو آئیدو امبتو آجنائیدو اوٹا آئیتا نمدو آئیتا اللہ انہا، یہ وہی کی بھاشا کے چند الفاظ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تو فل بولے گا۔ ہم نے اس سے انگلش میں بات کی، کہنے لگے why you came here، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا سر I have come here to enjoy کرنے کے لیے آئے ہیں، گھومنے کے لیے آئے ہیں، to walk into your church، آپ کے چرچ میں گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ any objection،
کہنے لگے سونے نو آبجیکشن، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آئیے موسٹ ویلکم۔ ہم وہاں بیٹھے، بیٹھ کر ان سے جب بات ہوئی، بات بہت لمبی ہے جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ میں نے وہی سوال کیا جو حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے نا اپنی محفل کا واقعہ، کہ وہاں جب بات چلی میں نے کہا ہمارے پاس اللہ کا قرآن عربی زبان میں موجود ہے، اس کے ٹرانسلیشن ہر زبان میں موجود ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ آپ کی اصلی زبان انجیل کی بائبل کی کیا ہے؟ کہنے لگے معلوم نہیں۔ میں نے کہا میں نے استاد سے پوچھو، فون کیا اور وہ گٹر گٹر والی بھاشا میں اپنی والی فون نے کہا ہاں ہماری جو لینگویج ہے وہ عبرانی زبان ہے۔ میں نے کہا اٹ از رانگ، یور بائبلز لینگویج از سریانی ہے۔ بعد میں عبرانی سے ٹرانسلیشن ہوا، وہ سمجھ گیا آدمی پڑھا لکھا ہے، فوراً اسے فون کرنے لگا آپ آ جاؤ، ایک صاحب آئے ہیں، ایسے ایسے انجیل کے متعلق بات چیت چل رہی ہے۔ اینڈ یہ خلاصہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے کبھی وہ انجیل دیکھی تھی کسی جگہ۔ میں نے کہا آپ کی بھاشا محفوظ نہیں ہے۔ ایک چرچ میں گیا، وہاں میں نے اسی شلوک کو پڑھا، اسی ورس کو پڑھا، if you love me you will obey my commandments, I will ask to the Father who will give you another helper۔ اس چرچ میں helper لکھا ہے۔ دوسرے چرچ میں گیا، اسی سینٹنس کو نکالا، وہاں لکھا تھا who will give you another and comforter، وہاں comforter لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہیں comforter لکھتے ہو، کہیں helper لکھتے ہو، کوئی ایک ہی لفظ تو ہوگا۔ کہنے لگے سچی بات تو یہ ہے ہماری زبان اصلی زبان کی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آ جاؤ ایسے مذہب کی طرف کہ جس میں کتاب بھی محفوظ ہے، کتاب کی زبان بھی محفوظ ہے، ایک نقطے کا ذرہ برابر بھی فرق نہ کوئی پہلے کر پایا، نہ کوئی آج تک کر پائے گا، نہ قیامت تک کرے گا۔ ایسی کتاب اللہ نے دی ہے کہ قسم خدا کی بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت کی وجہ سے۔ ہم سارا قرآن سن کر کے بھی نماز چھوڑتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت ختم کر دیا جائے، اس میں وقت زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ 6 منٹ ہو گئے بیان کرتے ہوئے۔ چلیے ایک آخری بات، اس کو تھوڑا سا گھیر لیتے ہیں، بیان کو گھیرنا پڑتا، جہاں تہاں کو نکل جاتا نا اسے گھیرنا پڑتا۔ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت میں پڑھائی کر رہا تھا تو یہ لیکچرز وغیرہ میں دیا کرتا تھا۔ یہ مسجد جو ہے صدر گیٹ کے سامنے، اسلم بھائی نام کر کے سنا ہوگا آپ نے، لمبے بالوں والے، انتقال فرما گئے مرحوم، میں ان کی زیر نگرانی طیب مسجد کے اندر، نام بھی میرا یہی ہے، لیکچر دیتا تھا۔ ہو از دی اسلام فور کے نام سے بہت لمبا لیکچر ہے، سارے مذاہب کی باتیں آتی ہیں۔ ایک دن ایک نئے اسلام قبول کیے ہوئے تقریباً 50 کے لگ بھگ عمر ہوگی، وہ بزرگ آئے، لیکچر سنا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی باتیں سن کر دل بڑا خوش ہوا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم، آئیے، کیونکہ مجھے ہاؤ بھاؤ سے لگ گیا تھا، الفاظ سے لگ جاتا ہے کہ آدمی کون ہے، کہ الفاظ سے لگ رہا ہے کہ شاید کچھ الٹا پلٹی والے ہیں۔ میں نے آ جائیے آپ آ جائیے، وہ آ گئے، کہنے لگے بیٹا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے 2 مہینہ پہلے ایمان قبول کیا۔ میں نے کہا اچھا بہت بڑھیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے قبول کر لیا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے قبول کس طرح سے کیا۔ میں لمبی نہیں کھینچوں گا اس کو، جو کہ واقعی میں بہت لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ اپنا واقعہ بتائیے، چونکہ ہم تو بیٹھے ہیں اسی لیے تاکہ ایمان قبول کرے گا۔ حضرات کے واقعات جب کانوں سے سنتے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں جس دھرم کو مانتا تھا، جس مذہب کو مانتا تھا، اس میں کروڑوں کے نام سے دیوی دیوتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک دن ایک کی بھی عبادت کروں گا تو اتنی زندگی تو ہے نہیں، تو کوئی نہ کوئی نرک کے اندر پھینک دے گا، جو رہ جائے گا وہی پھینک دے گا۔ کہہ لگے میں نے اس مذہب کو چھوڑا، میں عیسائی بن گیا، اور عیسائی جب میں بنا تو مجھے وہاں معلوم ہوا کہ وہ بھی 3 خدا کو مانتے ہیں، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ،
اور بعد میں جب بات ہوتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ تین نہیں، تینوں مل کر کے ایک ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تین مانتے ہیں۔ کہہ لگے میں نے سوچا یہاں بھی تین ہیں، کس کس کو مناؤں گا؟ کوئی ایک رہ گیا، روٹ گیا تو مجھے نرک میں ڈال دے گا۔ کہہ لگے میرے ایک دوست نے مجھے اللہ کا قرآن دیا، میں نے اللہ کے قرآن کا ہندی انواد پڑھنا شروع کیا، ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ پڑھتے پڑھتے میں نے عام کا سپارہ سے لیا، عام کا سپارہ میں پڑھ رہا تھا، عامہ کا پارہ پڑھتے پڑھتے ایک آیت آئی، اس آیت کو پڑھ کر کے میری زندگی بدل گئی۔ حالانکہ وہ آیت میں نے بھی، آپ نے بھی ہزاروں بار سنی پڑھی، مگر زندگی نہیں بدل رہی۔ کہنے لگے میں نے ایک آیت پڑھی سورۃ الاخلاص، سورۃ نمبر 112 اور آیت نمبر 1، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to all, Allah is only one, He is eternal absolute, He begets not, nor is He begotten, so there is no unto like Him۔ کہنے لگے جیسے میں نے اس آیت کو پڑھا، اس میں لکھا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ جیسے میں نے پڑھا یہاں ایک ہے، جو باقی زندگی رہ گئی ہے اس میں ایک کو تو منا ہی لوں گا، اللہ ایک کو تو منا ہی لوں گا۔ اسلام قبول کر لیا اس آیت کی وجہ سے، روزانہ سن رہے ہیں اس آیت کو، ہدایت نہیں مل رہی۔ میرے بھائیو محبت سے سنو گے، عمل کی نیت سے سنو گے تو ہدایت ملے گی نا، خالی ایسے ہی بلکہ یوں کہوں کہ اب تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امام صاحب تلاوت بھی ہمارے اچھا انوسار کریں۔ اگر امام صاحب نے تھوڑی سی لمبی پڑھ دی نا تو چیمی گوئیاں مارکیٹوں میں، چوپالوں پر، بیٹھکوں میں چرچے ہو جاتے ہیں کہ بھی لمبی نماز پڑھا رہا ہے، کہ دنیا میں یہ امام ہے، دوسرے کوئی ہے ہی نا، کہیں اور کو دیکھ لو حساب کتاب۔ صحابہ کا کیا معاملہ تھا، آج ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی یہ بات نہیں، مردوں میں بھی یہ بات نہیں۔ صحابہ صحابیات کا معاملہ کیا تھا؟ ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم لوگ نیت باندھنے سے پہلے نیت توڑنے کی اسکیم رکھتے ہیں بنا کر کے۔ وہ کیسے؟ ٹائم دیکھیں گے، ہاں 2 منٹ، 2 میں 2 خلاص، 2 میں 2 خلاص، 4 منٹ ہیں، زور کی 4 میں 4 خلاص۔ ہم ٹائم دیکھ کر کے نیت باندھنے سے پہلے توڑنے کا جگاڑ۔ صحیح بات؟ میں ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں، بات کو سمیٹتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جاڑوں کی رات ہے، جاڑوں کی رات لمبی ہوتی ہے، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے مصلی پر کھڑی ہو گئی، ذرا 2 رکعت نفل نماز تو پڑھی لوں، بعد میں لیٹ جاؤں گی۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد میں پڑھتی چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، کتنا ٹائم گزر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ 1 رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑی ہوئی تو حضرت بلال نے فجر کی اذان کی آواز لگائی۔ جلدی جلدی دوسری رکعت کو پورا کیا، پورا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، اور میرے اللہ تیری رات بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، 2 رکعت میں پوری ہو گئی۔ اللہ کہاں ہے نوجوان؟ میری بات کو زیادہ سمجھیں، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا مزہ آ گیا کہ 2 رکعت میں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں میرے بھائیوں، جیسے ہمیں موبائل میں مزہ آ جاتا ہے، پوری رات پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل سیم ٹو سیم۔ ریلز پر انگلی چلاتے چلاتے صبح ہوئی کتنے لوگوں کی آپ جانتے ہیں،
پتہ ہی نہیں چلا. یوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے رات گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. میرے بھائیوں فرق ہے، آپ اس طرح دنیا میں لین ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، وہ آخرت اور اللہ کی باتوں میں لین ہو گئے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لین سب ہو رہے کوئی دنیا میں تو کوئی اللہ کی باتوں میں. ان کے لیے موبائل نام کی چیز نہیں تھی، یہی موبائل تھا اور یہی بات کرنے کا ذریعہ تھا اللہ سے ڈائریکٹ. آج تو موبائل ہونے کے بعد بھی اللہ سے بات نہیں ہو رہی. پوائنٹ سمجھے؟ بات کرنے کا کوئی موبائل نہیں تھا پھر بھی اللہ سے بات. آج بات کرنے کے ہزاروں لاکھوں موبائل پھر بھی اللہ سے بات نہیں ہو رہی. کب تک چلے گا میرے بھائی؟ ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کب تک چلے گا یہ سب؟ آج نیت کر لیں توبہ کی، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں توبہ کی کہ انشاءاللہ جتنے پچھلے گناہ ہوئے ہیں افسوس ہے ہمیں شرمندگی ہے، آج ہی تمام گناہوں کو چھوڑتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ، آئندہ کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے. تب تو یہ جلسہ بھی کامیاب، ہمارا بلانا بھی کامیاب، آنا بھی کامیاب، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی محنت بھی کامیاب. اور اگر آپ پلہ جھاڑ کر کے چلے جائیں کہ آواز بڑھیا تھی اس سے کیا ہو رہا ہے، بات بڑھیا تھی اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بھئی عمل کتنا کیا؟ اللہ کے یہاں بوجھ بیان کی نہیں، عمل کی ہوگی. اس لیے عمل میں آؤ گے انشاءاللہ عمل میں. اچھا کون کون عمل کرے گا ذرا ہاتھ اٹھائیے؟ سب کریں گے انشاءاللہ.